السلام علیک یا ابا عبداللہ۔ اپنے اپنے دعاؤں کی قبولیت کے لیے، اپنے اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے، تنگدست مومنین کے غسل کے رزق کے لیے، بے اولاد مومنین کے اولاد صالح کے لیے، بالخصوص تمام شہدائے ملت جعفریہ کے بلندی درجات کے لیے، اور امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے جلد سے جلد ظہور عبری کے لیے بآواز بلند صلوات تلاوت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ جب بندہ آل محمد کے احسانات کا جتنا مقروض اور محتاج ہے، کوشش کرے آل محمد کی ذات پر اتنی بلند سے بلند درود کی تلاوت فرمائے۔ انتہائی مختصر طریق سے حاضری پڑھنے والی شخصیات کسی تعداد میں تشریف فرما ہے۔ بالکل اسی طرح اپنا نام اس فہرست میں تحریر کروانا ہے کہ جس طرح ایک ضعیفہ نے اپنا نام حضرت یوسف کے خریداروں میں تحریر کروایا تھا۔ جیسے وقت کی سرکار وقت کی ضرورت ایک بات، اس کے بعد تھوڑی سی قرآن کی تلاوت اور ممبر پڑھنے والوں کے حوالے۔ ہر بندہ بات شروع ہے، ایک لمحہ بھی مجھے ضائع نہیں کرنا۔ انتہائی واجب اور عزت احترام جناب ملک علی رضا کھوکر صاحب تشریف فرما ہے، ہمارے بزرگ ہیں، پاک سجدان نے انہیں ایک منفرد انداز ذکر آل محمد میں عطا کیا ہے۔ سیدہ کونین ان کے سفر میں خطر فرمائے۔ ہر بندہ ایک کوشش کرنے میں سرکار آجان مصروف ہے۔ وہ کوشش کیا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے امن قائم کیا جائے۔ ایک لمحہ چاہیے مجھے، ایک بات، ایک پیغام ہے جو آج کس مجلس میں آپ تک پہنچانا ہے۔ ہر بندہ کوشش کر رہا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے بھائی امن قائم کیا جائے۔ سرزمین لاہور کا کوئی بڑا بزرگ ہے جس کی بات کو ہم سب تسلیم کرتے ہیں، تو اس کی یہ کوشش ہے کہ ہمارے اس شہر کا امن قائم رہے۔ توجہ بھائی، سرکار شہر کا امن بھاجان قائم رہنا چاہیے۔ شہر اکٹھے کرو، تحصیل بنتی ہے، جو تحصیل کا بڑا بزرگ ہو اس کی یہ کوشش ہے کہ پوری تحصیل کا امن قائم رہے۔ ایک لمحہ بھی مجھے ضائع نہیں کرنا۔ ایک گلدستہ ہے جو میں آپ کی جھولی میں نچھاور کر کے آپ سے دعا حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ جو تحصیل کا بڑا بزرگ ہو اس کی یہ کوشش ہے پوری تحصیل کا امن قائم رہے۔ نوجوانوں تحصیلیں اکٹھی کرو تو ایک ضلع بنتا ہے، جو ضلع کا سردار ہو تو اس کی یہی کوشش ہے کہ پورے ضلع کا امن قائم رہے۔ ملک صاحب ضلع اکٹھے کیے جائیں تو صوبہ بنتا ہے، جو صوبے کا سردار بڑا ہو جس کی بات کو تسلیم کیا جاتا ہے تو اس کی کوشش ہے پورے صوبے کا امن قائم رہے۔ صوبے اکٹھے کیے جائیں تو پھر وہ ایک ملک بنتا ہے، جو ملک کا سربراہ ہو تو اس کی بھی یہی کوشش ہے کہ پورے ملک کا امن قائم رہے۔ اور اگر ملک اکٹھے کیے جائیں تو پھر وہ گلوبلیت دنیا بنتی ہے، اور جو دنیا کا سربراہ ہے وہ بھی یہی کوشش کر رہا ہے کہ پوری دنیا کا امن قائم رہنا چاہیے۔ لے آؤ قرآن افتخار حسینی کے سر پہ رکھو، یہ جتنے ٹاؤن، شہروں، ضلعوں، تحصیلوں، صوبوں یا ملکوں کے منشا جی بڑے ہیں، یہ فقط کوشش کر سکتے ہیں لیکن ایک سے امن قائم نہیں ہو سکتا۔ تو سوال کر افتخار حسینی تو نے آتے ہی برسر پر پہلا فکرہ ہی یہی کہا ہے کہ سارے کوشش کر سکتے ہیں لیکن امن قائم نہیں ہو سکتا۔ تو مکمل امن کب قائم ہوگا؟ مجھے حضرت عباس کے علم کی قسم ہے، مکمل امن اس وقت قائم ہوگا جب اس بادشاہ کا ظہور ہوگا جسے اللہ نے خود قائم بنایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو قائم کریا تو ہاتھ بلند ہونا چاہیے، ہاتھ اونچے جاؤ۔ یا امام المنتظر، یا امام المنتظر، مل کے بولو اللہ۔ اس وقت قائم ہوگا، بسم اللہ، جب اس بادشاہ کا ظہور ہوگا جسے اللہ نے بولو خود قائم بنایا ہے۔
اور ایسا قائم ہے بھائی جو آج تک قائم ہے، ایسا قائم جس کی وجہ سے زمینیں قائم، ایسا قائم ہے ہمارا بادشاہ جس کی وجہ سے آسمان قائم، ایسا قائم جس کی وجہ سے اللہ کا عرش قائم، بات کہہ دوں، اور ایسا قائم ہے ہمارا ہادی کہ جس بادشاہ کی وجہ سے آج کے اس پرخطر دور میں ہمارا ایمان قائم۔ اللہ اکبر، بس یہی پیغام تھا۔ سر اٹھاؤ، پیر، رہبر، ہادی، خلیفہ، بخشش کروانے والے، شفاعت کرنے والے۔ توجہ بھائی، لاہور والوں سر اٹھاؤ، جہاں جہاں سے بھی تشریف فرما ہو، میرے ایک ایک جملے پہ آپ کی نظر ہونی چاہیے۔ پیر، رہبر، ہادی، بخشش کروانے والے، سرکار شفاعت کرنے والے، ان کو مانو کہ جنہیں خود منوانے کے لیے کسی بل کی ضرورت نہ ہو۔ بیدار ہونا خدا کے لیے، بیدار ہونا خدا کے لیے، سرکار سر اٹھاؤ، جنہیں خود منوانے کے لیے، جن کی عزت کروانے کے لیے ہمیں جوانوں کسی بل کی ضرورت نہ ہو، کسی اسمبلی کی محتاجی نہ ہو۔ رہبر ایسے ہونے چاہیے وہ کسی ایم ایل اے کے محتاج نہ ہو، پیر ایسے ہونے چاہیے وہ کسی ایم پی اے کے محتاج نہ ہو، رہبر ایسے ہونے چاہیے وہ کسی سینیٹر کے محتاج نہ ہو، رہبر ہادی ایسے ہونے چاہیے وہ کسی کے دستخط کے محتاج نہ ہو، وہ صدر مملکت کے محتاج نہ ہو، وہ وزیر اعظم کے محتاج نہ ہو، اور ملک صاحب شہید ہو جائے ہر شیعوں نے حیدر قرار لے، ان بادشاہوں کو مانا ہے۔ ہمارے پیر نہ کسی بل کے محتاج ہے، ہمارے پیر نہ کسی ایم این اے کے محتاج ہے، ہمارے رہبر نہ کسی ایم پی اے کے محتاج ہے۔ رضوان بھائی، ہمارے پیر نہ کسی سینٹ کے محتاج ہے، ہمارے پیر نہ کسی اسمبلی کے محتاج ہے، ہمارے پیر نہ کسی صدر مملکت کے محتاج ہے۔ ہمارے رہبر پیر پیشوا ہادی ہے، کون سر اٹھاؤ، ہمارے پیر وہ ہیں جو بولے تو قرآن، ہمارے پیر وہ ہے جو کروٹ بدلے تو قرآن، ہمارے پیر وہ ہے جو اللہ کی رضائے خریدے تو قرآن، ہمارے پیر وہ ہے جو اللہ کی رضائے خریدے تو قرآن، ہمارے ہادی امام وہ ہے جو اس سے ملاقات کے لیے چلے جائے تو قرآن، ہمارے امام وہ ہے جن کے قصیدے اللہ قرآن میں پڑھتا ہے، جن کی طہارت کے بالملک ساتھ اللہ نے خود قرآن میں پیش اور پاس کیے ہیں۔ ہمارے ہادی رہبر ہے، کون سر اٹھاؤ، ہمارے ہادی وہ ہے جن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں قصیدہ پڑھا اور فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سر اٹھاؤ، میرا ایک ایک فکرہ وصول کر کے بچوں کو لوری کے طور پہ سنانے کا ہے۔ سر اٹھاؤ، قرآن پڑھنا ویسے ہی عبادت ہے اور ماہ سیام ہے جس میں عبادت کے سرکار جو درجات ہیں وہ بلند ہو جاتے ہیں۔ میں قرآن پڑھنا اور سننا عبادت جو بندہ سمجھتا ہے وہ بندہ سر اٹھائے، نوکر کے فکر وصول کرے۔ ہمارے ہادی وہ جن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں قصیدہ پڑھا اور فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ہمارے ہادی وہ جن کے بارے میں بھائی اللہ نے قرآن میں قصیدہ پڑھا اور فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ والرسول والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون۔ ہمارے ہادی وہ جن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں قصیدہ پڑھا اور فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفی باللہ شہیدا بینی وبینکم ومن عنده علم الکتاب۔ ہمارے ہادی وہ بابا جی جن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں قسم کھا کے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی۔ ہمارے ہادی امام کو جن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں قصیدہ پڑھا اور قسم کھا کے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وحوض البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ ہمارے ہادی وہ جن کے بارے میں ملک صاحب دعا چاہیے، بزرگ ذاکر ہے، اللہ نے قرآن میں قصیدہ پڑھا اور فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ ہمارے ہادی وہ جن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس والضحاها والقمر اذا تلاها۔ ہمارے ہادی وہ جن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم۔ اٹھ کے چلا جائے وہ بندہ جو قرآن اور وارث قرآن کا تذکرہ نہیں سن سکتا۔ ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم۔
اللہ نے قرآن میں کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنُطْعِمُ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِینًا وَیَتِیمًا وَأَسِیرًا. ہمارے ہادی وہ جن کے بارے میں سرکار اللہ نے قرآن میں کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِینٍ. ہمارا ہادی کائنات کا وہ بادشاہ ہے جس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں قصیدہ پڑھا اور فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. ہمارے ہادی وہ جن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام إلی المسجد الاقصی. ہمارے ہادی وہ جن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں قصیدہ پڑھا اور حسین کی آمد میں اللہ نے خود ذاکر حسین بن کے حسین کی آمد پڑھی ہے اور فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان یخرج منہ اللؤلؤ والمرجان فبأی آلاء ربکما تکذبان. اور ہمارا پیر کائنات کا علی بادشاہ کائنات کا وہ عظیم لیڈر ہے جس کا پھر اللہ نے خود پیش کیا ہے اور پیش کیا ہے پارلیمنٹ رسالت میں پاس اور اعلان کیا ہے نبیوں کے سلطان نے. اللہ نے اس رسول کو روکا جسے کہتا ہے اپنی عبادت کو کم کر مجھ سے تیرے پاؤں کے ورم برداشت نہیں ہوتے. اسی رسول کو کڑکتی دھوپ میں روکا. اللہ نے پھر پیش کیا ہے وہ تاظہور امام زمانہ آیت کی صورت میں قرآن میں رضوان بھائی موجود ہے. اللہ نے میدان غدیر کو پارلیمنٹ رسالت قرار دیا. رسول کو روک اللہ نے پھر پیش کیا اور ملک صاحب کیا کہا فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته. مجھے دیکھو فما بلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس. اللہ کی طرف سے ہے کیا کہا پہنچا دے علی کی ولایت کو پہنچا دے علی کی ولایت کو پہنچا دے علی کی ولایت کو. آگے اللہ نے اپنے رسول کو جس کے لیے پوری کائنات کو بنایا ہے اسی رسول کو روک کے وارننگ دے کے کہا وَإِن لَمْ تَفْعَلْ اور اگر تم نے ایسا نہ کیا فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ کوئی رسالت کا کوئی کام ہی نہ کیا تو پھر بندے کا بچہ پر علی کی ولایت کو نہ دھوکا کر. اور اگر علی کی ولایت کا اعلان نبیوں کا سلطان نہ کرے اس کی رسالت نہیں بچتی. تیری میری عبادت علی کے بغیر کیوں ہاتھ نہیں ہے کشکول ہے جس کے سینے میں علی ہے ہاتھ اونچے اس بی بی کی غربت کا جو 36 شہروں میں 72 بازاروں میں ہر موڑ پہ یہی کہتی رہی ہے چادر دے دو میں زہرا کی بیٹی. جزاک اللہ یہ معجزہ ہے آل محمد کا. بس ایک جملہ مجھے کہنا ہے حضور تشریف فرما ہے مصائب کی دنیا کا بہت بڑا نام ہے. 36 شہروں میں 72 بازاروں میں ہر موڑ پہ یہی کہتی رہی چادر دو میں زہرا کی بیٹی ہوں. رضوان بھائی میرا اپنا عقیدہ ہے ہر بندے کا اپنا عقیدہ ہے. میری ضرورت نہیں کہ میں بی بی کا بازار پڑھوں یا بابا ندیم شاہ کی بی بی کا دربار پڑھوں کیونکہ میرا یہ عقیدہ ہے کہ بی بی کا بازار دربار پڑھے تو کوئی سید ذاکر پڑھے سید آلے پڑھے. میں سادات کی کنیز کا بیٹا ہوں اجازت لے کے ذاکرین سے سادات سے بازار شام نہیں بلکہ بازار شام کے بعد ایک مصائب کا فکرہ پڑھنا چاہتا ہوں. ہر عزادار کو اپنی بہنوں کے حصے کا فکرہ ہے. ہائے بلند ہونی چاہیے اتنے ہائے بلند کرنا کہ شام والے مخدومہ آپ کی ہائے کی گواہ بن کے چلی جائے. عزاداروں نے امام مظلوم کربلا جو قافلہ کربلا سے نہیں بلکہ مدینہ سے چلا ہے عزاداروں وہ شام میں پہنچا شام سے گزر گیا. جس بندے نے عالیہ کی غربت کا ماتم کرنا ہے میری جان دیکھ لو حسین کا واسطہ. عزاداروں قافلہ گزرا 36 شہروں سے گزرا نہیں بلکہ گزارا گیا ہے. قافلہ گزر گیا اور ماتمیوں مہینہ 1 گزرا مہینے 2 گزرے مہینے 3 گزرے مہینے 4 گزرے مہینے 5 گزرے مہینے 6 گزر گئے.
جتنے سید ہو کنیز کا بیٹا ہو دلوں کے لیے مجھے معاف کرنا. اور باقی 6 مہینے گزر جانے کے بعد یمن کا ایک تاجر تجارت کے سلسلے میں اسی بازار شام میں آیا. اس نے آ کے دیواروں پہ خون کے داغ دیکھے. ایک دکاندار سے پوچھتا ہے کیا شام والے قربانیوں کے جانور اور چھتوں میں جا کے ذبح کرتے ہیں تو دیواروں پہ خون کے داغ ہے؟ دکاندار ماتم کر کے کہتا ہے نہ خود رو نہ مجھے رلا. رو کے کہتا ہے یہ قربانیوں کے جانوروں کے خون کے داغ نہیں ہے. وہ آج سے 6 مہینے پہلے ایک غریب کی بہنوں کا گزر ان شام کی گلیوں سے ہوا.